پارہ سورہ انعام آیت نمبر 20 تک گفتگو ہو چکی تھی۔ یہاں سے وہی مضمون جو باقی تھا، یعنی وحدانیت کے دلائل، اللہ تعالی کی قدرت پر شواہدات مختلف زاویے سے۔ اگر آدمی بار بار غور کرے ان آیتوں میں تو اللہ کی توحید اس کے دل پر نقش ہو جائے گی۔ سوالیہ انداز ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا ثابت کرے۔ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں اللہ کی نہیں ہیں ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، اور اس کی آیتوں کی تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کو جھٹلائے کہ یہ آیتیں اللہ کی نہیں ہیں۔ یعنی آیتوں کی تکذیب یا جو باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ سراسر ظلم ہے، اظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ظالمین فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ گویا وارننگ یہ ہے، تورات اور زبور، انجیل، ان کتابوں کے ماننے والے بہت سی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور زبان کو مروڑ کر ایسا پڑھتے تھے کہ آپ سنیں تو یقین آ جائے کہ یہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل تیسرے پارے میں آ چکی ہے۔ یقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، یہ آیت ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں یہ بحث آ چکی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کا ظلم کب ظاہر ہوگا؟ جتنے بھی ظلم ہیں یہ ظلمت بن کر ظاہر ہوں گے، ظلمت کی شکل ڈھالیں گے۔ تو یہ ظلمت کا اظہار کب ہوگا؟ اس کے لیے محشر کا موقف ظاہر کیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی کا مضمون ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ نحشرهم جمع کریں گے، حشرہ کے معنی جمع۔ فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، تو فحشرہ کے معنی وہاں فجمع، فرعون نے سب کو جمع کر کے کہا انا ربكم الاعلى، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو اس آیت میں اشارہ یہ ہے نحشرهم جميعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اکٹھا۔ ثم نقول، پھر ہم ان سے کہیں گے بطور سوال کے، للذین اشرکوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، این شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ جن کو تم شریک کیا کرتے تھے اور گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، تزعمون تمہارا زعم تھا، تمہارا گمان تھا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ سفارش کرنے والے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اب ان کی طرف سے سوائے فتنے کے اور آزمائش کے کہ وہاں بھی وہ جھوٹ بولنا چاہیں گے اور اللہ کی جناب میں قسمیں کھا کر پیش کریں گے۔ اللہ کی جناب میں قسمیں کھائیں گے اور ان قسموں کا حاصل یہ ہوگا کہ سمجھتے رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم بہت سے کام جھوٹ سے کام چلا لیا کرتے تھے، یہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور یہاں بھی کام چلے گا، جھوٹ بولتے رہیں گے یہاں بھی کام چلے گا۔ ان کا خیال یہی تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی زبان ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ الفاظ دیکھیے، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ واللہ، اللہ کی قسم، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ شرک کرنے والے ہی قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ جھوٹ کی انتہا ہے کہ یہاں سے عادت جو پڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی،
تو اللہ کے سامنے بھی جھوٹ کام چلائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں اس قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ نہ صرف زبان بلکہ جسم کا ہر حصہ جس کو تم اپنا سمجھتے ہو یہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے. جسم کا ہر حصہ جن کو تم اپنا سمجھتے ہو یہ ہمارا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے. چنانچہ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں اسی موقع پر ہیں کہ جب وہ جھوٹ بولیں گے اور واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اب ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ ہم سے کلام کریں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہیاں دیں گے بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوت کی. یہ اس موقف کے بعد ہے سورہ یاسین کی اس آیت کا مفہوم. جب تک وہ جھوٹ نہیں بولیں گے ان کو آزادی دی جائے گی، کہو جو کہنا ہے. لیکن جب وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کی زبان کو روک دیا جائے گا. یہ ہے مضمون سورہ یاسین کا. اس کے بعد وہ حیرت سے پوچھیں گے اپنے جسم سے اور اپنے چمڑے سے، اپنے ران کے چمڑے سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی. حامیم السجدہ پارہ 24 کے الفاظ ہیں. وقالوا لجلودہم، کہیں گے وہ اپنی جلدوں سے، جلد کے معنی جسم پر پھیلا ہوا وہ باریک سا اللہ کی قدرت کا شاہکار چمڑا. آج چمڑا نہیں بولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں صرف زبان ہی بول سکتی ہے، نہیں، چمڑا بھی بول سکتا ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، میرے خلاف گواہی تم نے کیوں دی. قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہم کو بولنے پر مجبور کر دیا اس اللہ نے جو ہر چیز کو بولنے میں مجبور کر سکتا ہے. یہ ہے گواہی قرآن کریم کی. تو ہمارا چمڑا ہمارا نہیں ہے، ہماری زبان ہماری نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے کی جو اللہ نے حد مقرر کر دیا ہے یہ اس کے آگے جھوٹ بولنا چاہیں گے جھوٹ نہیں بول سکیں گے، اور زبان پر ان کے مہر لگ جائے گی. یہاں سے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر تعارض پیش کرتے ہیں بعض لوگ. تعارض کہ دیکھو یہاں تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اور سورہ یاسین میں یہ ہے کہ منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے. تو دونوں میں تعارض ہو رہا. تعارض نہیں ہے، یہ مختلف احوال ہیں. اب آپ سے کوئی کہے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا پہلے وہ چڈی پہنتے تھے، اب دیکھا ہے کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں. پہلے دیکھا تھا کہ وہ کرتا نہیں پہنتے تھے، اب دیکھا ہے کرتا پہنتے ہیں. ایک آدمی کے کئی احوال ہو سکتے ہیں. یہ محشر کے میدان کے ایک ہی مجرم کے کئی احوال ہیں. پہلے زبان پہ پابندی نہیں تھی، زبان سے جو چاہے بول سکتے تھے، لیکن جب یہ حرکت دیکھا تو پابندی زبان پہ لگ گئی، اب زبان نہیں بول سکتی. اب ان کے ہاتھ اور پیر بولیں گے، چمڑے بولیں گے، لیکن زبان نہیں بولے گی. اور اس کے بعد حکم ہوگا زمین کو، زمین اپنی خبریں بیان کر. دنیا میں کوئی انسان کہاں کس موقع پر کسی بھی حال میں کچھ کرے گا تو زمین پر ہی کرے گا، اور زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے احوال کو بیان کر. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ خبروں کو بیان کر دے. وہ خبریں پوری بیان کر دے گی، اور اس طریقے سے ان کا پورا راز فاش ہو جائے گا. اور اس کے بعد کا مرحلہ آئے گا جب اللہ نامہ اعمال کو ایک کتابچے کی شکل میں پھینک کر دیں گے، اور ہر آدمی وہ کتابچہ حاصل کر کے اپنے اوپر خود حساب کرنے کے واسطے کافی ہوگا. اور پھر کہا جائے گا سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کے حوالے سے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا کتابچہ پڑھ لے، اپنا نیک نامہ اعمال دیکھ لے، حساب کرنے کے واسطے تو خود کافی ہے. یہ ہے مضمون، اس طرح حساب ہوگا. پھر داہنے ہاتھ کو فوقیت ملے گی بائیں ہاتھ کے مقابلے میں.
اگر نام اعمال دائیں ہاتھ میں آیا تو بڑا خوش ہوگا، اور رزلٹ اگر بائیں ہاتھ میں آیا تو بڑا مغموم ہوگا، بڑا پریشان ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ یہ سب اس کے حوال ہیں داہنے ہاتھ میں۔ خوش ہو کر کہے گا دیکھو میرا نام عمل کتنا اچھا ہے، پڑھو، بہت اچھا رزلٹ آیا میرا گمان تھا ایسا کہ میری محنتیں ضرور صلہ آور ہوں گی، میری محنتوں کا ثواب ضرور ملے گا، دوستوں کو خوش ہو کر دکھاتا پھرے گا۔ اس کے مقابل جو بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا رزلٹ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں اپنا حساب نہ جانتا، یا لیتها كانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت نے فیصلہ کر دیا ہوتا ہمیشہ کے لیے، ما اغنى عنی مالیہ، میرا مالیہ مجھے کام میں نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میرے غرور نے مجھے ڈبویا۔ اور پھر حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اور گھسیٹو اور باندھو۔ یہ سارے احوال دیکھنا ہے، سورہ حاقہ پڑھ لیں آپ۔ سورہ حاقہ میں مضمون آیا ہے، سورہ انشقاق میں آیا ہے، سورہ تکویر میں آیا ہے، اور سورہ شمس کے اندر تفصیل سے آیا ہے۔ یہ مضمون کا حاصل یہ ہے کہ محشر میں ایک ہی حال نہیں ہوگا، ایک ہی آدمی کی بھی کئی احوال ہوں گے، کئی احوال ہوں گے، لہذا ان قسم کی تمام آیتوں کو جمع کر کے دیکھنا چاہیے تاکہ اختلافات نظر نہ آئیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو تو صحیح، انظر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے والے سے، انظر، غور سے دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسا جھوٹ کہا انہوں نے اپنی ذات پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ جن کو وہ گڑھا کرتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی سفارشی ہے، یہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، کوئی باقی نہیں اب، جتنے سہارے تھے یہ سب تارے عنکبوت کی طرح ختم ہو گئے۔ اب یہاں سے ان منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن سن کر عمل کرنا مقصد نہیں تھا، کیڑے نکالنا مقصد تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، ہم، جہاں بھی منہم آئے یہ ہم کا مطلب وہ لوگ ہیں، اور جہاں کم آئے اس سے مراد تم لوگ ہیں۔ مومن کے لیے لفظ کم استعمال ہوا ہے اور غیر مومن کے لیے لفظ منہم استعمال ہوا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، یستمع الیک، سنتے ہیں آپ کی طرف۔ استماع کا صلہ الی آئے تو کسی کی طرف متوجہ ہونا، سننے کے لیے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ۔ اکنہ، کنن کے معنی پردے کے آتے ہیں، اکنہ اس کی جمع آتی ہے، اسی سے مکنون ہے، کوئی شے کسی پردے میں رکھی جائے۔ لؤلؤ مکنون، چھپا ہوا موتی، تو ان کے دل پردے میں ہیں، یعنی ان یفقہوا، کہ وہ سمجھیں نبی کی بات۔ وفی آذانہم وقرا، اس حال میں کہ ان کے کان میں ٹھیٹھ ہے، ڈانٹ پڑی ہوئی ہے ان کے کان میں۔ وقرا کے معنی کان میں ڈانٹ ہے، یعنی کان میں آواز نہیں آتی، کان میں آواز جاتی ہی نہیں، اور ان کے دل پر پردہ لگا ہوا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ کفار کہا کرتے تھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ دل میں نہیں اترتی، ہمارے دل پردوں میں ہیں، آپ کی بات ہمارے کان تک آتی ہی نہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی مقام پر پیش کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے
کہ وہ نبی کی بات کو سمجھیں، اس سے ان کے دل پردے میں ہیں، حق بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے قلب کا اور ان کی آنکھ میں اور ان کے جتنے راستے ہیں حق اترنے کے، ان سب کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے تمام نشانیاں دکھا دی جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ لوگ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ کل آیتن، ہر نشانی دیکھ لیں، نشانیوں میں سے جتنی نشانیاں ہیں سب دکھا دی جائیں، لیکن ان کے قلب کا حال یہ ہے لا یؤمنون بہا، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی کبھی ایسی خبریں دیتے ہیں، حضرت نوح نے جب بد دعا کی تھی تو لوگ کہتے ہیں نبی ہو کر بد دعا کر دی اور پوری قوم کو غرق کر دیا، اگر دعا کرتے تو شاید وہ ایمان میں لے آتے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ہے، ایسے ہی خبر دی ہے، ایسے ہی، اے نوح اب تک جو ایمان لانا تھا لا چکے، اب نہیں لائیں گے۔ جب یہ خبر دی گئی کہ اے نوح اب تک جو ایمان لانا تھا لا چکے، یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس، یہ الفاظ سورہ ہود کے ہیں۔ تو حضرت نوح نے کہا اب جب مایوسی آ گئی اور ان سے ایمان کی توقع نہیں ہے تو ان کے ساتھ سر کیوں کھپائیں، کیوں مشقت جھیلیں، یا اللہ ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دے۔ اس کے بعد پانی کے عذاب میں مبتلا ہوئی ہے قوم۔ تو حضرت نوح کی وہاں پر کوئی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے خبر آ چکی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ بارہا سن چکے ہیں آپ۔ اللہ نے ہر قلب میں حق سمجھنے کا مادہ دیا ہے، ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن جب آدمی حق کو ٹھکراتا ہے اور خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل پہ نقطہ لگتا ہے، ایک نقطہ ایک غلطی پر لگتا ہے، توبہ کیا تو دھل جاتا ورنہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس میں حق داخل نہیں ہوتا ہے، اس میں حق داخل نہیں ہوتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا اب مصداق بن جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا مصداق بن جاتا ہے، اس کے دل پر زنگ لگ گیا ہے، اب حق قبول نہیں کرے گا۔ تو استعداد ہوتی ہے، مثال دی ہے چھری کی، چھری کاٹ سکتی ہے، لیکن چھری کا استعمال نہ کر کے آپ ڈال دیں کہیں زنگ لگ جائے تو زنگ دھیرے 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 اسے نکما کر دیتا ہے، اب چھری کاٹنے کے لائق تو کیا رہتی، خود زنگ کا شکار ہو کر وجود کھو بیٹھتی ہے۔ یہی ہر انسان کے قلب کا بھی ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا اگر وہ نشانیاں دیکھ لیں، ساری نشانیاں، لا یؤمنون بہا، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر قبول حق کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑا کریں گے، خواہ مخواہ جھگڑا کریں گے۔ آج بھی دیکھ لو باطل فرقے جب علماء سے ملتے ہیں تو ایسی ایسی بحثیں کرتے ہیں، علامہ الحفیظ اہل قرآن آئے گا جو حدیثوں کو نہیں مانتا، ایسی ٹیڑھی بحث کرے گا، حالانکہ بیکار کی بات ہے۔ مثلا یہ کہے گا مسلمانوں کے سارے جھگڑے حدیثوں کے ماننے کی وجہ سے ہیں، لہذا حدیثوں کو نہ مانو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان کا حساب، یہ ان کی دلیل ہے۔ تو یہ ان کا حال تھا کہ جب آپ کے پاس آتے تو جھگڑا کرتے تھے۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے تھے کافر لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی داستان، اس کتاب میں ہے کیا، پہلوں کی داستان ہے، کہیں دیکھو عاد کا، کہیں سمود کا، کہیں فرعون کا، کہیں موسیٰ کا، یہ سب واقعات ہیں، اس میں ہیں کیا، اور سب سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا، اور اس طریقے سے وہ لوگ قرآن سے خود دور ہوتے تھے اور دوسروں کو دور کرتے تھے۔ دو جرم ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ایک ہے نہا، ایک ہے نآ۔ نہا ینہی کے معنی منع کرنا، دور کرنا، روکنا، اور نآ ینؤ کے معنی دور ہو جانا۔ تو حالت یہ تھی کہ یہ لوگ قرآن کریم سے لوگوں کو منع کرتے تھے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے تھے اوروں کو اس قرآن کے سننے سے، مت سنو بولتے تھے۔ سورہ حامیم السجدہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ سارے کفار جب نبی تلاوت کرتے ہوئے گزرتے تھے بازار میں تو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو۔ کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو قرآن کو نہ سننے دینا یہ کفار کا وتیرہ تھا، اور قرآن کو سننے کے لیے پیش کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور قرآن کو سن کر کے ہدایت قبول کرنا اور دوسروں تک اس کو لے جا کے پہنچانا یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اب قرآن کریم کا سننا اور سنانا اور اس سے دور رہنا، تینوں کا نتیجہ کیا ہے دیکھ لیجیے آپ۔ یہاں سے اشارہ اسی کی طرف ہے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے خود دور رہتے تھے۔ قرآن کریم کی محفلوں سے، قرآن کی آیتوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ یہ عمل کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے تھے مگر خود کو، حالانکہ ان کو شعور نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو قرآن سے دور رہے گا یا قرآن سے دوسروں کو دور کرے گا یہ در حقیقت ہلاک ہو رہا ہے، مگر بے شعوری میں ہلاک ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی سے معلوم ہوگا کہ اللہ کن چیزوں پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کا طریقہ پسندیدہ کیا ہے، اور کن راستوں پر چل کر اللہ کے قریب انسان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اس لیے کتاب اللہ سے دور ہونا، کتاب اللہ سے دوسروں کو دور کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، اس کو اچھی طرح دیکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کب ظاہر ہوگی؟ یہاں تو بڑے مزے میں ہے یہ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت جب یہ کھڑا کیے جائیں گے دوزخ کی آگ پر، فقالوا، اور یہ کہیں گے حسرت سے، یا لیتنا، ہائے ہماری کم بختی، نردو، ہم لوٹا دیے جاتے دنیا کی طرف، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ جھٹلایا ہوتا ہم نے ہمارے رب کی آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو کے رہے ہوتے ہم ایمان والوں میں سے۔ جب یہ موقف آئے گا جب کھل جائے گی ہلاکت ان کی۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، جہنم کو دیکھ کر حسرت کریں گے کہ دنیا میں ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں، اور ایمان والوں میں سے ہو کے رہیں گے۔ ان کا یہ خیال صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ رد فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ہے ان کے لیے وہی جس کو وہ چھپایا کیا کرتے تھے اس سے پہلے سے، یعنی قیامت سے پہلے جن باتوں کو چھپاتے تھے وہ باتیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ اگر بفرض محال ان کو پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کر کے آئیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ دیکھو الفاظ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، یہ لو کیا ہے؟ لو حرف شرط ہے، بفرض محال، سپوز اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، لعادوا، تو لوٹ کے کریں گے وہی، لما نہوا عنہ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں، اپنے اس وعدے میں جھوٹے ہیں کہ دنیا میں جائیں گے تو سیدھے ہو کے آئیں گے، یہ دوبارہ گئے تو پھر ہو کے ویسا ہی آئیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگانی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ جو کچھ ہے دنیا ہے، حیات اصل میں دنیا کی حیات ہے، دنیا کی حیات ختم ہو گئی تو کون اٹھتا ہے کون جیتا ہے؟
سب سے زیادہ انسان کے لیے مضر یہی عقیدہ ہے۔ جتنے لوگ اس عقیدے پر چلتے ہیں کہ میاں مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کون پوچھتا، مر گئے قصہ ختم، یہ عقیدہ رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے عقیدوں میں سے جتنا اہم توحید ہے، جتنا اہم رسالت ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے۔ اور شاید یہ بار بار سننے کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی انسان فنا ہونے کے واسطے نہیں ہے۔ انسان کبھی فنا نہیں ہوگا۔ انسان کی تخلیق اور انسان کا وجود ہمیشہ کے لیے ہے۔ پہلے یہ آدم کی صلب میں تھا، پھر آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے ماؤں کے رحم میں منتقل ہوتے ہوئے اس زمین کی پیٹھ پر ہے، اور اب اس کے بعد زمین کے پیٹ میں جائے گا اور پھر وہاں سے نکل کر موقف حساب میں لایا جائے گا، پھر دائمی جنت یا دائمی جہنم کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ تو فنا کہاں ہوا، یہ صرف منتقل ہوتا رہا۔ یہ انسان فنا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا جسم چونکہ مٹی کا تھا یہ فنا ہو جائے گا، لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کفار قریش سے لے کر آج تک کتنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ میاں مر گئے ہاتھ جھاڑ لو ختم۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، یہ لوہار تھے، لوہار لوہے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کام کیا اور مزدوری نہیں ملی۔ وہ ایک کافر تھا بڑا مشہور، عاص بن وائل سہمی، اس کے ذمہ پیسہ باقی تھا۔ جب مانگنے کے واسطے گئے تو اس نے کہا اے خباب تمہیں پیسہ ویسا نہیں ملے گا جب تک تم محمد کا انکار نہ کرو۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں میں، جب تک تم محمد کا انکار نہ کرو تم کو پیسہ ویسا نہیں ملے گا۔ حضرت خباب صحابی رسول، ان کو سب معلوم، انہوں نے کہا بخدا تم مر کے پھر زندہ ہو اور پھر مجھ سے مطالبہ یہ کریں تب بھی میں محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ تمہارا پیسہ اور تمہارا وجود، اگر تم کو ایسا وجود پھر سے ملے، تم مر کے پھر زندہ ہو، تب بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ تو کہا اچھا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا یقین تمہیں ہے تو ابھی کیوں مانگتے ہو، جب ہی مانگ لینا، جاؤ یہاں سے۔ واپس آ گئے۔ یہاں دونوں عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور عاص بن وائل سہمی کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہونا ہے۔ جتنے لوگ معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کا عقیدہ آخرت میں کچا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا معاملہ آخرت میں پکا ہو جائے تو معاملات میں سب سے کھرا وہی رہے گا۔ کیوں؟ 2 روپے کی چیز اگر یہاں اس کی ادائیگی ہو گئی تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں 2 روپے کے جتنا آپ محتاج ہیں اس سے زیادہ وہاں ثواب کے محتاج ہوں گے۔ مومن مان کے چلتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی قیامت میں نہ آئے اور کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بوجھ ہٹا دو۔ کسی کے اوپر بکریوں کا بوجھ ہوگا، کسی کے اوپر اونٹ کا بوجھ ہوگا، کسی کے اوپر سونے چاندی کا بوجھ ہوگا، اور کسی کے اوپر مال کے گٹھروں کا بوجھ ہوگا، اور مجھ سے کہتا ہوگا یہ ہٹا دو، یہ ہٹا دو، اور میں کام میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں دنیا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کوئی کسی کا مال ہضم کر جائے گا تو وہ قیامت میں بوجھ لے کے آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک بارش زمین کو دبا لیتا ہے تو یہ قیامت میں 7 طبق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گی، یہ بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ تو سب سے اہم عقیدہ یہ ہے۔ تو یہ کفار کہا کرتے تھے، اور اس آیت کو آپ پیش کریں بار بار، تقریباً لوگ کہتے ہیں میاں کھا لو پی لو گل چھرے اڑا لو، سب کچھ یہی ہے، اس کے بعد کیا باقی بچے گا؟
اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. تو ہر ایک کے دماغ میں یہی خیال آتا رہے گا. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر دنیا کی حیات اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے. ان کے واسطے کہا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُوقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ أُوقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اور کاش کہ وہ لوگ دیکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر آپ دیکھ لیتے اذ وقفوا علی ربہم جب وہ کھڑا کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے حساب کے واسطے اور اللہ جواب میں کہیں گے قال الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے؟ مجھ کو دیکھ رہے ہو یہ حق نہیں؟ جنت دیکھ رہے ہو یہ حق نہیں؟ محشر دیکھ رہے ہو یہ حق نہیں؟ اور ہر ایک کا انجام دیکھتے ہو یہ حق نہیں. سوال کریں گے اللہ الیس ھذا بالحق کیا یہ صاحب حق نہیں؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا بلا وربنا ہاں کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار یہ سب سچ ہے. تو پھر مانے کیوں نہیں تھے؟ جواب ہوگا قال فذوقوا العذاب چکھو عذاب بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے. تمہارے انکار کی بنا پر تم عذاب چکھو. اب یہاں سے نتیجہ بیان کیا اللہ نے قد خسر الذین قتلوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. تحقیق کے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. جب آدمی کسی کی ملاقات کا یقین کرتا ہے تو تیاری کرتا ہے. ایک آدمی اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ محبوب کے واسطے لباس لے کے جاؤں اور محبوب کے واسطے فلاں چیز لے کے جاؤں یہ کھانے کو اور پینے کو لے کے جاؤں. تیاری کرتا ہے. اللہ سے ملاقات کا یقین جس کو ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کے وقت کیا کیفیت ہوگی اس کا استحضار کر کے تیاری کرتا ہے. جتنا زیادہ شوق مومن کے دل میں ہوتا ہے اللہ سے ملنے کا ایسا ہی شوق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس مومن سے ملنے کا. اور جب کسی مومن کو اللہ سے ملنے کا اشتیاق نہیں ہوتا بلکہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور دوری کا احساس ہوتا ہے تو اس بندے سے بھی اللہ ملنا نہیں چاہتے. مسلم شریف کی روایت ہے الفاظ نوٹ کریں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اور جو اللہ سے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اسے ملنے کو ناگوار سمجھتے ہیں. تمنا ہے ملنے کی. اللہ سے ملنے کی تمنا اس وقت ہوگی جب آپ کو احساس ہو کہ اللہ کتنے حسین ہیں. سارے حسینوں کو بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا. دنیا میں ایک سے ایک حسین ایسے گزرے ہیں کہ انسان ان کو دیکھنے کو ان کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوتا ہے. اور ان سب کو پیدا کرنے والا خود کتنا حسین ہوگا. سورہ یونس میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم تفصیل کے ساتھ وہاں آئے گا لیکن لفظ زیادہ ہے وہاں. لفظ زیادہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے اور ایک زیادتی بھی ہے. احسن الحسنى وزیادہ. اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ مخاطب کر کے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ تو مومنین کہیں گے ہمیں اور کیا چاہیے. جہنم سے بچ گئے جنت میں آ گئے. جو دل چاہتا ہے میسر ہے, جو آنکھیں چاہتی ہیں وہ موجود ہے, جو قلب میں اشتہا ہوتی ہے وہ تیار ہے. رہنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے چہرے روشن ہیں, فرحا اور شاداں ہیں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں سب مل چکا ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں, ابھی ایک نعمت باقی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس موقع پر پردہ ہٹ جائے گا اور سارے مومنین اللہ کو بغیر پردوں کے ایسا دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہر ایک آدمی دیکھتا ہے. پھر ہر ایک کے دل سے ایک آہ نکلے گی
کہ اللہ کے دیدار کی نعمت کے مقابلے میں جنت کی ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی۔ جب معلوم ہوگا کہ اللہ کی ملاقات کتنی اہم شے ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو پار کرنے کے بعد تب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار تب ہوگا۔ تو اللہ کے دیدار کے لیے دل میں تمنا پال کے رکھو، ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اس وقت دیکھنے والے کے چہرے کا حال کیا ہوگا؟ ہنستا ہوا، کھیلتا ہوا، مسکراتا ہوا، تر و تازہ ہوگا۔ سورہ قیامہ پارہ 29 کے الفاظ ہیں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ تو چہرہ جب دیکھے گا رب کریم کی طرف تو چہرہ خود بخود ہنس دے گا، اس کی تمام جتنی مغمومیت ہے سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ سے ملاقات کا جذبہ پال کے رکھو، کسی حسین کی تمنا مت کرو، کائنات کا تمام حسن سمٹ کر اللہ کی ذات میں آئے گا، یعنی نظر آئے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے سے نہیں تھا اب آئے گا۔ دنیا والوں نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھیں گے وہ سب ہیچ نظر آئے گا، اس لیے اللہ کے دید کی طرف توجہ کرو، اور حدیث پاک میں یہی مضمون آیا ہے۔ اسی واسطے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہاڑ پہ پہنچ کر کہا میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے پروردگار مجھے آپ دکھلائیے اپنے آپ کو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ہر مومن دیکھے گا۔ تو یہ ایمان ہوگا، یہ تمنا اور طرف ہوگی تو اس جیسے اعمال کریں گے، اور تمنا ہی نہیں ہے، طرف ہی نہیں ہے تو زندگی ہماری غفلت میں گزر جائے گی، چوپایوں کی طرح کھائے پیے چلے گئے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کیا اللہ سے ملاقات کی۔ اللہ سے ملاقات کا یقین کیا تو کامیاب، اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ نہیں ہے، تکذیب کیا ہے تو گھاٹے میں، خسارے میں۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالی سے ملاقات کی تکذیب جن کے دلوں میں ہے وہاں تو ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ سے ملاقات کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح پیدا کریں جذبہ؟ اللہ کے یہ احسانات جو آپ کے اوپر ہیں جن کو ہم نہیں گن سکتے، ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے، استحضار کر کے اللہ سے ملاقات کی آرزو پیدا کرنا۔ اللہ آپ نے مجھے حسین بیوی دی ہے، یہ آپ نے بنایا ہے، آپ خود کتنے حسین ہوں گے۔ آپ نے مجھے اتنا بہترین بیٹا عطا کیا ہے، اس کو بنانے والے آپ خود کتنے بہترین ہوں گے۔ سارے انبیاء کرام کو پیدا کرنے والے، ان کے عمدہ اخلاق اور صفات کو پیدا کرنے والے آپ خود کیسے ہوں گے؟ ساری کائنات کو مہذب راستے پر چلانے کا فیصلہ کرنے والے آپ خود کتنے عمدہ ہوں گے؟ سورج کو، چاند کو، زمین کے تمام چیزوں کو ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ نے پھول کو پیدا کیا ہے، اس کی مہک کو پیدا کیا ہے، خود کتنا لطیف ہوں گے وہ۔ اس طریقے سے بندہ مومن تفکر کرتا ہے اللہ کی آیات میں اور نشانیوں میں، تب اللہ سے محبت کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد میں غور کرتے تھے صحابہ، بلکہ خود آیت میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیا کرتے تھے۔ تفکروا، تفکر کے معنی غور فکر کرنا اور سوچتے رہنا۔ جو لوگ تفکر کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ الباب، عقل والے، بھیجے والے، مغز والے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو تکذیب کے ساتھ جھٹلا دیا، ان کا حال کیا ہوگا؟
حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی تو کہنے لگے ہائے ہماری حسرت اس کوتاہی پر جو ہم نے بہت زیادہ کوتاہی کر دیا ہے اللہ کی ذات کے معاملے میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس حال میں کہ وہ لادے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ رہو کس قدر برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا کر لائیں گے۔ قیامت میں جس کا بوجھ پیٹھ پر ہوگا وہ بوجھ بہت برا ہوگا، اسے کوئی اتار نہیں سکے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ رہو بہت برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا کر لائیں گے۔ یہ آیت تو ہم یوں ہی گزر جاتے ہیں، لیکن صحابہ اس پر رک کر سوچتے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ سن کر آہ بھرنے والوں اسی آیت پر حضرت عمر غور کیا کرتے۔ غلام کہتا ہے آقا غلام کس دن کام میں آئے گا، لاؤ یہ بوجھ میں لے کے چلتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر نے وہ بوجھ خود اپنی پیٹھ پر لادا اور کہا آج میرا بوجھ تم اٹھا لو گے، کل قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا۔ تو ان آیتوں کا احساس ان کو ہوتا تھا۔ ہم تو بغیر سمجھے پڑھنے والے ٹھہرے، ہم تو خالی رمضان آیا اور کسی صاحب نے کچھ بھی پڑھ دیا اور ہم نے سن لیا اور خوش ہو گئے، کلام پاک ختم ہو گیا۔ یقیناً سن کر بھی ثواب ملتا ہے، 1 حرف پر 10 نیکی، نماز میں 1 حرف پر 100 نیکی بے شک ملتی ہے، لیکن قرآن کریم صرف نیکی کے واسطے نہیں بلکہ ہدایت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، تاکہ یہ امت قیادت کرے، لیڈ کرے ساری کائنات کے اوپر۔ تو یہ قیامت کا جو بوجھ ہوگا یہ بوجھ بڑا خطرناک ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی حیات مگر کھیل اور کود۔ لعب کھیل، لہو تماشا۔ لعب کے معنی وہ کھیل جس میں جسمانی ورزش ہو، اور لہو کے معنی وہ کھیل جس میں ذہنی ورزش ہو۔ تو لعب اور لہو پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ دنیا کی ساری زندگی کیا ہے؟ کھیل اور کود ہے، تماشا ہے۔ پھر حقیقی حیات کون سی ہے؟ فرمایا وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور دار آخرت بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ بچتے ہیں شرک سے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دار آخرت بہتر ہے۔ رہا دنیا کا گھر، دنیا کی حیات، یہ تو کھیل اور کود ہے۔ یعنی جیسے بچے کھیل اور کود کرتے ہیں اور ان کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، دنیا کی حیات بس ایسی ہی ہے۔ اسی واسطے دنیا کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ دار غرور۔ اور اس کے بالمقابل جو آخرت ہے اس کا نام ہے دار الخلود۔ دار الخلود ہمیشگی کا گھر، اور دار الغرور دھوکے کا گھر۔ مگر اس میں دل اتنا لگ گیا ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ گھر دھوکے کا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بوڑھا ہو کے ہی مرے گا، حالانکہ آنکھوں کے سامنے بوڑھے بھی مرتے، جوان بھی مرتے، بچے بھی مرتے، عورتیں بھی مرتی۔ ایک بہانہ چاہیے، صرف اس کے قلب سے ہوا اکھڑ جاتی ہے اور اس کی کائنات چھن جاتی ہے۔ تو یہ دار غرور ہے، دھوکے والا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم کو عقل میں اتنی بات نہیں آ رہی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ آخرت کا گھر تقوی والوں کے لیے بہتر ہے اور دنیا والا گھر صرف کھیل و تماشا ہے؟ بہت آسان چیز ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اس آیت پر مطالعہ کرتے کرتے طبیعت رک گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح لب و لہجہ میں پیش کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ ہم خوب جانتے ہیں، قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، انہ لیحزنک، اس کے سوا کچھ نہیں کہ بے شک آپ کو غم پہنچاتے ہیں،
الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، حقیقت یہ ہے وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق الامین کہتے تھے، کذاب کیسے کہیں گے؟ جھٹلاتے تھے وہ اللہ کی آیتوں کو، آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی کئی آیتیں تلاش کرنے کے بعد، پوری کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے کے بعد، کفار قریش نے آپ کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، لیکن کذاب نہیں کہا۔ ایک آیت ملی ہے سورہ صاد پارہ 23 کی، جہاں پر کہا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ نبی ساحر بھی ہے، نبی کذاب بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کذاب کہا ہے تو آپ کی ذات میں آپ کذاب ہیں نہیں، بلکہ دعوی نبوت میں کذاب کہا۔ آپ کی ذات کے اعتبار سے صادق الامین کہا تھا لوگوں نے۔ تمام کافروں کا اجماع تھا کہ آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ پھر کذاب کس چیز میں کہا؟ کذاب کہا دعوی نبوت میں، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس دعوے میں انہوں نے کذاب کہا نبی کو۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے کہ کافر جو آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اے نبی اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کاذب آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ آپ کی آڑ میں کتاب اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ لیکن نبی کو تسلی نہیں ہوتی کہ جب یہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور میں آیتوں کو پیش کرتا ہوں تو تکذیب میری بھی تو ہوئی۔ جب کتاب اللہ کی تکذیب ہوگی اور آیت اللہ کا انکار ہوگا تو جو اس آیت اللہ کو پیش کرنے والا ہے اس کا بھی انکار لازم آئے گا، نہیں آئے گا؟ اس واسطے غمزدہ ہوتے تھے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم پہنچتا ہے ان کے قول سے جو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں سے تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی بھی اس واسطے ہے کہ آپ کے دل کو قرار آئے۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ کتنا اضطراب تھا قلب مصطفیٰ میں امت کی تعلق سے، کتنا اضطراب تھا۔ آپ حق کو پیش کرتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ کے دل میں کتنا غم آتا تھا۔ بعض آیتیں شاہد ہیں کہ آپ اپنے ذات کو گھلا لیں گے برف کی طرح، جس طرح برف جو ہے گھل جاتا ہے، ایسے ہی غم کی بنا پر آپ پگھل جا رہے ہیں، اپنے ذات کو پگھلا لیں گے آپ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس واسطے آپ گھل جا رہے ہیں۔ تسلی دیا اللہ نے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بہت، پس انہوں نے صبر کیا اس پر جو تکذیب کیے گئے اور ایذا پہنچائے گئے، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا، ایذا پہنچائی گئی، پھر انہوں نے اس پر صبر کر لیا، لہذا اے نبی آپ بھی صبر کیجئے اور جو ایذا پہنچتی ہے اس پر صبر کیجئے۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی جو اللہ کا قانون ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق کی آئی ہے آپ کے پاس خبریں تمام رسولوں کی، یعنی رسولوں کے احوال آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسا گزرا، آدم کے ساتھ، نوح کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ کیسے احوال پیش آئے، یہ سب بتائے گئے۔ اسی لیے یہ تسلی کی بات ہے، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی؟ آپ کی خواہش یہ تھی کہ مکے والوں کی خواہش پوری کر دی جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں،
اور جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارا جو مقصد ہے پیغام پہنچانے کا پورا ہو جائے گا۔ لہذا کفار قریش کے مطالبات سب کے سب پورے کر دیے جائیں، مگر انداز بڑا سخت ہے اللہ کا۔ کفار قریش کیا کہتے تھے؟ طائف کے باغات یہاں لے آؤ اور مکے کے پہاڑ طائف میں لے کے چلے جاؤ، اور آسمان سے صحیفہ نازل کرو، ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچے اور اس کو پڑھ کے ہم اسلام قبول کر لیں۔ یہ سب مطالبات تھے۔ ان تمام مطالبات کو لفظوں میں دیکھنا ہے تو سورہ ذات پڑھنا، 13واں پارہ آ رہی ہے باہر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ کیوں؟ یہ قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کافر مطالبہ کریں، من مانی مطالبہ، من چاہا مطالبہ، اور ان کے خواہش کے مطابق وہ معجزات دکھا دیے جائیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان کو جینے کا حق نہیں رہتا۔ جس طرح ہم نے سورہ مائدہ میں بحث کی تھی، دسترخوان آئے گا آسمان سے، لیکن اب جو نہیں مانے گا تو زندہ رہنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کو اس امت کو باقی رکھنا ہے، آخری امت ہے یہ، اس لیے مطالبات ان کے نہیں پورے کیے جائیں گے، یہ وجہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو تکلیف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مطالبات ان کے پورے کر دیے جائیں تو زمین میں آپ سرنگ بنا لو، زمین میں سرنگ بنا لو یا آسمان پر سیڑھی لگا لو، اور جو مطالبات ان کفار قریش کے ہیں آپ سے ہو سکے تو پورا کر کے دکھا دو، ہم ان کے مطالبے پورے کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ انداز جو کتنا سخت ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کے اوپر گرا ہے ان کا اعراض کر دینا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ میں استطاعت ہے، قدرت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ تم ڈھونڈ لو ایک سرنگ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی لگا لو آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور لے کے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی۔ یعنی ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے زمین میں سرنگ اور آسمان پر سیڑھی لگا کر اگر آپ لا کر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لا کے دکھاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو تم مت ہو جاؤ نادانوں میں سے۔ معلوم یہ ہوا ان کے مطالبات کی تکمیل کو چاہنا یہ ہے تنبیہ اللہ کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلین کے معنی ناواقف، حقیقت سے ناواقف۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، اور اے پروردگار آپ نے کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لیجئے۔ حضرت نوح کو تنبیہ کیا اللہ نے سورہ ہود پارہ 12 کے اندر، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، لہذا آئندہ سوال نہ کرنا۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہو جاؤ نادانوں میں سے، یعنی علم کو میں چھین کر جہالت دے دوں۔ تو انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ناواقف، یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، مت ہو جاؤ تم نادانوں میں سے، یعنی ہر مطالبہ پورا کرنے کی فکر کرنا در حقیقت نادانی ہے۔ ہر مطالبہ اللہ نے پورا نہیں کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے ہر مطالبے کو پورا نہ کریں، یہ دیکھیں کہ کس مطالبے سے بچہ بگڑ جائے گا اور کس سے سنور جائے گا، اور کون مفید ہے اور کون مضر ہے۔ مطالبہ ہر ایک پورا نہیں کرنا چاہیے۔
انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. اس آیت میں ایک پیغام ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں کہ قبول وہی کریں گے جو سنیں گے باتوں کو. انما اس کے سوا کچھ نہیں. یستجیبو سنیں گے اور قبول کریں گے، مانیں گے. کون؟ الذین یسمعون جو سنیں گے، یعنی جو کان کا صحیح استعمال کریں گے اور قرآن کریم کے دلائل کی طرف کان لگا کر سنیں گے، یقیناً وہی مانیں گے. اور کوئی مانے یا نہ مانے، حالت یہ ہے والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر سب اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے. مانے یا نہ مانے، ہر حال میں اللہ قیامت میں اٹھائیں گے اور ان تمام کے تمام مردوں کو جمع کیا جائے گا. یہ نصیحت کون مانیں گے؟ جو قرآن کریم کو سنیں گے اور سمجھیں گے. یہ آیت نمبر 36 ہو گئی. ابھی مضمون باقی ہے، بہت طویل ہے، اور ان ساری آیتوں میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں. ایک آخری آیت اور عرض کر دوں میں. ان کا مطالبہ یہ بھی تھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہا کرتے تھے وہ لوگ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی دیکھ کر ہم مان لیتے. جواب میں کہلوایا قل کہہ دو ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے علی ان ينزل آیةً، کہ نازل کر دے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، بے خبر ہیں. یعنی معجزات طلب کرنے والے اس خیال سے نہیں مانگتے معجزہ کہ معجزہ آئے گا تو ہم مانیں گے، بلکہ وہ از راہ انکار ایسا طلب کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ قادر ہی نہیں ہے نازل کرنے پر کوئی معجزہ، از راہ عناد کو ایسا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت پر وہ شک کرتے ہیں، اور شک ایمان کی ضد ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرنا یہ ایمان کی ضد ہے. اللہ بے شک قادر ہے اس بات پر کہ کوئی آیت نازل فرمائیں. اب ایک مثال دی گئی ہے. اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تشبیہ دی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. یہ تشبیہ کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. دابہ کہتے ہیں زمین پر ریگنے والا، زمین پر چلنے والے کا نام دابہ ہے. زمین میں نہیں ہے کوئی جانور چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ ہے اڑنے والا، مگر وہ تمہاری ہی طرح ایک امت ہے. یعنی جس طرح زمین میں کوئی جانور چلتا ہے اور جس طرح سے پروں سے پرندے اڑتے ہیں، یہ تمہاری طرح مثال ہے. ہر پرندہ برابر تو نہیں ہے، اپنے قوت کے اعتبار سے، اپنے عمر کے لحاظ سے، اپنے جسامت کے اعتبار سے، اپنے رزق کے اعتبار سے، اپنے غذا کے اعتبار سے الگ الگ مقام رکھتا ہے. ایسے ہی زمین پر دیکھنے والا بکری ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہیں، چوپائے ہیں، مرغی ہے، جتنے بھی جانور ہیں دابۃ الارض، یہ سب یکساں نہیں ہیں، ان میں تفاوت ہے. تو جیسے زمین پر چلنے والے جانور میں فرق ہے، اڑنے والے پرندوں میں فرق ہے، ایسے ہی اے انسان تمہارے اندر بھی فرق ہے. بس تم کو بھی اللہ نے ویسا ہی بنایا ہے. الا امم امثالکم، یہ امت تمہاری طرح ہے. یعنی تم جیسے ایک امت ہو. انسان ایک امت ہے، ایسے ہی دابہ ایک امت ہے، ایسے ہی طائر پرندہ بھی ایک امت ہے. ان میں اللہ کی ایسی ہی قدرت تقسیم موجود ہے. ان میں کتنا بڑا فرق ہے، تمہارے اندر بھی ایسا ہی فرق ہوگا، تمہارے اندر بھی فرق ایسا ہی ہوگا.
تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، نہیں کوتاہی کیا ہم نے کتاب میں کچھ بھی، پھر اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ فرطنا سے مراد کتاب میں، لوح محفوظ میں ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، سب ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور سب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں کے اندر غرق ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سمن بہرے ہیں، وہ بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات تاریکیوں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر راستہ دکھا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، بھلا بتاؤ تو صحیح، تم لوگ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس اچانک قیامت آ جائے تو تم اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ سارے کافر کشتی میں اللہ کی طرف سے طوفان آیا تو اللہ کو پکارتے، زلزلہ آیا تو اللہ کو پکارتے، کسی قسم کی کوئی آفت آئی تو اللہ کو پکارتے۔ وہی سوال ہے یہاں پر، بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت اچانک آ جائے تم اللہ کے غیر کو بلاؤ گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ایسے موقع پر کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کو پکارتے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پس وہ دور کرتا ہے جس کی طرف تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو شرک کیا کرتے تھے، یعنی جن کو شریک کرتے تھے ان کو ایسے موقع پر بھول جاتے ہو اور اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ جب مصیبتوں میں، آفتوں میں ہمیشہ اللہ کو پکارتے ہو تو پھر اللہ ہی کو معبود سمجھو اور اللہ کے غیر کو معبود مت سمجھو۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔